الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، 12 مہینے ہیں اسلامی، اور 12 مہینے ہیں وہ جن کو انگریزی مہینے کہا جاتا ہے. انگریزی مہینوں کی ترتیب سورج کے اعتبار سے ہے، اور اسلامی مہینوں کی ترتیب چاند کے اعتبار سے ہے. چاند بھی اللہ کی مخلوق اور سورج بھی اللہ کی مخلوق، اور ان دونوں کے ذریعے سے بننے والی تاریخیں بھی وہ بھی ہم سب کے لیے قابل قبول. سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر ترتیب دیا جاتا ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر بھر آ کر ختم ہوتا ہے. اور چاند کے اعتبار سے جو کیلنڈر مرتب ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ جا کر ختم ہوتا ہے. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، اور تیسرے مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی کی دنیا سے روانگی کا معاملہ ہوا. پھر ربیع الثانی آتا ہے، پھر جمادی الاولیٰ آتا ہے، اور پھر جمادی الثانیہ یا جمادی الاخریٰ جس کو کہا جاتا ہے، جو یہ چل رہا ہے وہ آتا ہے. آج اس کی 18 تاریخ ہے، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بنتا ہے. آپ نے شہر میں جگہ جگہ پر پینافلیکس دیکھے ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے. اس مہینے کے اندر یہ جو پینافلیکس لگائے جاتے ہیں، جو مطالباتی جلوس نکالے جاتے ہیں، وہ 22 جمادی الثانی کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے تھے
اور ان کے انتقال کے دن کو سرکاری سطح پر منایا جائے، تاکہ ہمارے بچوں کو اپنے بڑوں کی تاریخ کا اندازہ ہو کہ ہمارے بڑے کیسے تھے۔ اس مناسبت سے آج انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کرنی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں، ملک ارشد صاحب، مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، ان تمام پھولوں کی خوشبو بھی ہمیں پسند ہوتی ہے، ان کی رنگت بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، اور وہ دکھنے کے اندر بھی خوشنما معلوم ہوتے ہیں، لیکن بھرے باغ کے اندر جو گلاب ہوتا ہے نا، گلاب، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم زیب و آسائش کی چیزوں کو دیکھیں تو چاندی بھی ایک قیمتی دھات ہے، دیکھنے میں خوشنما دکھتی ہے، لیکن سونے کے مقابلے میں چاندی کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ہم کہیں گے کہ چاندی اپنی جگہ پر خوشنما ہے، لیکن سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایسا ہی ہے، ہیرے جواہرات سارے کے سارے قیمتی ہوتے ہیں، ہم ان تمام ہیرے جواہرات کو پسند کرتے ہیں، لیکن سرخ رنگ کا جو یاقوت ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو دیکھ لیں تو سارے کے سارے ہمارے سر کے تاج، لیکن پاک پیغمبر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں اتاری، تمام کتابوں کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن قرآن کریم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تمام کے تمام فرشتے مقرب ہیں اللہ کے، لیکن جبرائیل امین کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے تمام کے تمام صحابہ کرام وہ اللہ کے پیارے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یوں سمجھ لیجئے بقول شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک نبی کو جو سمجھ عطا ہوتی ہے، ایک نبی کو جو فکری اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے قوت اور طاقت نصیب ہوتی ہے، اللہ نے وہ قوت اور طاقت ابو بکر صدیق کو دی تھی۔ نبی نہیں تھے، لیکن نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان قوتوں کو جمع کیا تھا، ان صفات کو جمع کیا تھا جو صفات ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے یہ لائٹیں ہیں، لائٹیں، بلب، ہم مارکیٹ سے جاتے ہیں اور ایک ہی قیمت کے 2 بلب خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 2 بلب ہم لاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر پر ضرورت 1 بلب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان بلبوں میں سے ایک بلب کو ہم روشن کر دیتے ہیں، پلگ لگا کر فٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ تو 2 بلب لائے تھے، آپ نے 1 بلب کیوں لگایا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ضرورت 1 بلب کی تھی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دوسرا بلب خراب ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دوسرا بلب خراب ہے، ہم یہ کہتے ہیں ایک ہی بلب کی ضرورت تھی اور اس ایک ہی بلب کو ہم نے استعمال کیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا بلب خراب ہو۔ تو جیسے 2 بلب ہوتے ہیں، ان دونوں کے اندر جلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، قوت اور طاقت کہ وہ کمرے کو روشن کر سکتے ہیں، یہی حال پاک پیغمبر اور ابو بکر صدیق کا ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ جیسے ایک بلب کو جلایا جاتا ہے، پاک پیغمبر کو نبوت عطا کی گئی، ابو بکر صدیق کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، کتابیں بھری پڑی ہیں جہاں پر ہمیں سیرت کے عنوان پر پاک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے، اور معمولی معمولی باتوں کو ہمارے بڑوں نے کتابوں میں محفوظ کیا۔ ابو بکر صدیق کا بھی یہی حال ہے، ابو بکر صدیق کا بھی یہی حال ہے، ان کے حالات کو بھی امت کے بڑوں نے محفوظ کر کے ہمارے درمیان تک پہنچایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت کا معاملہ ہوا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، وہ جو واقعہ فیل تھا، ابرہا کا لشکر کعبۃ اللہ پر حملے کی غرض سے آیا، اس کے ٹھیک 55 دن کے بعد ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، اور ابو بکر صدیق کی ولادت اس واقعے سے 2.5 سال کے بعد ہوئی ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر کے اعتبار سے ہمارے نبی سے 2.5 سال چھوٹے ہیں۔
زمانہ تھا جاہلیت کا، زمانہ تھا کفر و شرک کا، اور کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے، جو بڑے تھے، وہ بھی کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے، رواج کے اعتبار سے حضرت کا نام رکھا گیا عبد الکعبہ۔ کیا رکھا گیا؟ عبد الکعبہ، کعبے کا بیٹا، عبد الکعبہ کعبے کا بیٹا، یہ نام ان کا پکا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہ قریش کی ایک شاخ تھی جن کو بنو تمیم کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کی خصوصیت افراد کی تعداد کم تھی، لیکن پورے کے پورے مکہ مکرمہ کے اندر اس قبیلے کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ پورے کے پورے مکہ مکرمہ میں اگر کسی کے یہاں قتل ہو جاتا تو قتل کے نتیجے میں اگر صلح صفائی ہو جاتی، اگر خون بہا دینا پڑتا، وہ خون بہا کتنا دیں گے ابوبکر صدیق کے قبیلے کی ذمہ داری تھی۔ جو یہ طے کرتے تھے اس پر باقی سارے کے سارے فریقین راضی ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد بچپن کے کیا حالات ہیں وہ تو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتے، البتہ ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تھی 4 سال۔ ان کے والد صاحب نے ایک بت خانہ بنایا ہوا تھا، بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 4 سال کی عمر میں ابا کے ساتھ وہاں گئے اور باپ نے بیٹے کو تعارف کروایا کہ یہ تمہارا بڑا خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو ننھے ابوبکر رضی اللہ عنہ ابھی تو چونکہ بچے تھے تو فوراً بت کی طرف متوجہ ہوئے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ وہ تو بت تھا، کیا جواب دیتا؟ جواب نہیں آیا۔ تو ننھے ابوبکر کہنے لگے کہ چلو میں پتھر تمہیں مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ جب وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تو پتھر اٹھا کر مارا تو بت اوندے منہ نیچے گر گیا۔ باپ غصہ ہو گیا کہ میرے خدا کو پتھر مار دیا۔ تو باپ نے ڈانٹا ڈپٹا اور ماں کے حوالے کیا جا کر۔ تو ماں نے فوراً بچے کو سینے سے چمٹا لیا اور ان کے والد سے کہا کہ میرے بچے کو کچھ مت کہا کرو، کہ جب یہ پیدا ہو رہا تھا تو غیب سے مجھے اس بچے کے بارے میں کچھ اچھی باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس معاشرے کے اندر پروان چڑھے کہ جس معاشرے کے اندر شراب ان کی گٹھی میں شامل تھی، لیکن زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس معاشرے کے اندر پروان چڑھے کہ جس معاشرے کے اندر گھر گھر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بت کدے بنائے ہوئے تھے، لیکن کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا۔ تقریباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک ہوئی 18 سال ہوئی، اللہ کے نبی سے ان کی دوستی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عمر میں ان سے بڑے تھے۔ ایک طرف اللہ کے نبی تھے مکہ مکرمہ کے نوجوان، اور ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی پاکیزگی کی وجہ سے اور بہترین خصلتوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں مشہور تھے، اور دوسری طرف بنو ہاشم کا چاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پاکیزگی کی وجہ سے پورے کے پورے مکہ مکرمہ میں مشہور تھے۔ اللہ کی شان 18 سال کی عمر تھی ابوبکر صدیق کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی ہو گئی، اور اس دوستی کے نتیجے میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اور سمجھنا یہ آسان ہو گیا۔ دوستی کے نتیجے میں ان دونوں کا ملاپ، دوستی کے نتیجے میں ان دونوں کے اسفار ہوئے۔ تجارت کی غرض سے سفر کرنا ہے، اس میں بھی دونوں ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ قرب بڑھا، اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ 18 سال کی عمر تھی جب دوستی ہوئی تھی، اور 38 سال کی عمر تھی جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو جیسے ہی پتہ چلا
تو فوراً بغیر چون چرانگے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول فرما لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عبد الکعبہ کہا جاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں۔ ابو بکر نام کیوں پڑا؟ عرب کے اندر عادت تھی لوگوں کی کہ اگر ان کا کوئی بڑا بیٹا پیدا ہوتا تو بڑے بیٹے کی طرف نسبت کر کے باپ کا نام رکھا جاتا۔ جیسے ہمارے نبی کے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، تو ہمارے نبی کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ ابو بکر کہنے کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت کے اندر یہ چیز تھی کہ جہاں کہیں پر کوئی خیر کا کام دیکھتے تو سب سے پہلے وہاں پر پہنچنے والے ہوا کرتے تھے۔ عربی زبان کے اندر ابو بکر کہا جاتا ہے ہر وہ بندہ جو ہر کسی کام کے اندر پہل کرتا ہے۔ اس بنیاد پر ابو بکر کہا گیا۔ ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی نے نام تبدیل کر دیا، عبد الکعبہ کی جگہ نام عبداللہ رکھ دیا گیا، اور لقب صدیق اور لقب عتیق رکھ دیا گیا۔ دو لقب ہیں۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ، اور صدیق کا مطلب کیا ہوا؟ تصدیق کرنے والا، اور عتیق کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کی ایسی جوڑی تھی کہ اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ گہری جوڑی تھی، کہ ایک موقع پر سرکار کو کہنا پڑا ابو بکر میں تمہارے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، کل قیامت والے دن اللہ ہی تمہارے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ کچھ بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کو 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت سے نوازا۔ نبوت تو پہلے سے تھی، لیکن اظہار نبوت کے لیے 40 سال 6 مہینے کی عمر کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد 3 سال کا جو عرصہ ہے، اس 3 سال کے عرصے کے اندر اعلان نبوت کے باوجود کھلم کھلا دین کی دعوت دینے کا حکم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس انداز سے اپنے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ تاکہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے بات دروازے سے باہر نہ چلی جائے۔ اللہ کا حکم آ گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اعلانیہ دعوت کا کام شروع ہو گیا جی۔ اب جب سرکار کو نبوت ملی تو گھر کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بدلا دیا، وہ فوراً ایمان قبول کر لیتی ہیں۔ گھر کے اندر نابالغ سیدنا علی المرتضیٰ موجود ہیں، وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ گھر کے اندر سیدنا زید بن حارثہ موجود ہیں، ان کو بتایا، وہ بھی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر 3 بندے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پاک پیغمبر باہر جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کو اپنی مرضی اور منشا بتلاتے ہیں، بغیر پوچھ گچھ کے، بغیر کسی حیل و حجت کے ابو بکر صدیق فوراً ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے جس کسی پر بھی ایمان کو پیش کیا انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار کے لیے وقت مانگا، ابو بکر واحد انسان ہے کہ جب ان پر ایمان پیش کیا گیا بلا چون چران کے اسی وقت انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب سوال یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان فوراً کیسے قبول کر لیا؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بندہ تھا، امیہ بن سلط اس کا نام تھا، اچھی باتیں کرتا تھا۔ ایک دن کعبے کے درمیان یا صحن کے اندر ابو بکر صدیق موجود تھے، وہ آیا اور اس نے کہا، ابو بکر علامات سے یوں لگتا ہے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نبی تمہاری قوم میں سے آئے گا یا نبی ہماری قوم میں سے آئے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں،
لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں ایک بات آ گئی کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، تحقیق کے در پر ہو گئے۔ تو ورقۃ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد، آسمانی کتابوں کے ماہر، نابینا اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، ہر وقت آسمان کو دیکھا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ چونکہ عالم ہیں، آسمانی علوم بھی جانتے ہیں، بتلائیے کہ وہ جو نبی آخر الزماں ہیں وہ آئیں گے، وہ کون سی قوم میں سے آئیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ نبی آخر الزماں عرب کے سینٹر میں آئیں گے، ایسی قوم کے اندر پیدا ہوں گے جو قوم تمام اقوام کے مقابلے میں درمیانے درجے کی ہو، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کی قوم میں سے ہوں گے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کی قوم میں سے ہوں گے۔ اللہ کی شان، چند دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے خواب دیکھا، آسمان پر چاند طلوع ہوا اور اس چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد وہ مکہ مکرمہ کے اندر موجودہ ہر گھر کے اندر گیا، پھر وہاں سے نکل کر وہ چاند یکجا ہوا اور ابوبکر صدیق کی گود میں آ کر گر گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، کسی تعبیر والے سے پوچھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور وہ آنے کے بعد تمہاری گود کے اندر وہ آرام کریں گے۔ اس بنیاد پر یہ ساری باتیں ان کے دماغ میں تھیں، تو جیسے ہی سرکار نے ایمان ان پر پیش کیا تو پہلی فرصت کے اندر ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا آپ لوگوں کو دعوت دیں، اب تو کھلم کھلا کام کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، کافر جمع ہو گئے اور اللہ کے نبی کو مارنا شروع کیا۔ یعنی بعض بدبخت تو ایسے ثابت ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی داڑھی کے بال کھینچے، اور بعض ایسے بدبخت ثابت ہوئے کہ جنہوں نے سرکار کے گریبان کو کھینچا، اور بعض ایسے بدبخت ثابت ہوئے اپنی چادروں کو رسی نما بنا کر سرکار کو پھندا لگانے کی کوشش کی۔ اکیلے سرکار، اتنے سارے کفار، انہی کافروں میں سے کوئی بندہ اس مجمع کو دیکھ کر ترس کھا کر وہاں سے نکلا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر بلایا اور کہا کہ جاؤ جاؤ اپنے ساتھی کا حال دیکھو۔ ابوبکر صدیق نے دیکھا تو فوراً آئے اور آتے کے ساتھ ہی کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بدبختو، ایک ایسے بندے کو مانتے ہو، مارتے ہو جس کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کا، میرا رب میرا اللہ ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا، بجائے سرکار کو مارنے کے حضرت ابوبکر صدیق پر چمٹ گئے۔ عقبہ بن ابی معیط جیسا بدبخت انسان جو تھا، اس نے ابوبکر صدیق کو نیچے لٹایا اور اپنا سخت والا جوتا حضرت کے منہ کے اوپر مارا۔ مار 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 کر وہ کافر اپنے اعتبار سے ابوبکر صدیق کو ختم کر کے وہاں سے چل دیے۔ قوم کے لوگوں کو پتہ چلا، ابوبکر صدیق کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ابا جان کو جو چوٹ لگی تھی، اس چوٹ کی وجہ سے جہاں پر سر میں، داڑھی پر، جسم پر ہاتھ لگاتے تھے وہاں سے بال اکھڑنا شروع ہو جاتے تھے، اتنا مارا۔ حضرت بے ہوش ہو گئے، قبیلے کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر پر والدہ ہے ام الخیر، ابوبکر صدیق دونوں اکیلے۔ جو ہی ہوش آیا تو والدہ نے کھانا پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں اماں یہ بتلاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ تو ماں نے اس وقت تک چونکہ ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس بنیاد پر کہنے لگی انہی کی وجہ سے تو اتنی ساری مصیبت آئی ہے، اور آپ اس کے باوجود ان کا پوچھ رہے ہیں، پہلے کچھ کھا لو۔ ابوبکر صدیق نے سختی کے ساتھ انکار کیا کہ جب تک ان کا حال معلوم نہ کر لوں اس وقت تک نہ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا۔ تو ماں نے کہا کہ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے۔ ابوبکر صدیق نے زخمی حالت کے اندر اپنی ماں سے کہا ام جمیل سے جا کر پوچھیں، حضرت عمر کی بہن ہے، ام جمیل سے جا کر پوچھیں
ان کو پتہ ہوگا۔ ماں بیٹے کے زخموں کو دیکھ کر پریشان تھی، ام جمیل کے پاس گئیں اور کہا کہ ابو بکر پوچھتے ہیں کہ محمد کہاں ہے۔ اب وہ وقت ایسا تھا کہ ہر ایک کو راز نہیں بتا سکتے تھے۔ ام جمیل ام خیر کے ساتھ گھر پر آئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھا، بڑی پریشان ہوئیں اور دعا دی اور کہا کہ سرکار سلامت ہیں اور دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب تک میں سرکار کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ماں ام الخیر اور ام جمیل یہ دونوں زخمی ابو بکر صدیق کو لے کر دار ارقم میں پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی جب یہ حالت دیکھی تو سرکار رو پڑے اور آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے منہ کو چوم لیا، اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر تمام کے تمام صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کے منہ کو چوم لیا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ اب آپ اس کو اس انداز سے لیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے لیے اتنی قربانیاں دی، اللہ کے نبی کے دل کے اندر بھی ان کا مقام دیگر حضرات صحابہ کرام کے مقابلے میں بہت بڑھ گیا۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں کے اندر 181 احادیث وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کے لیے پاک پیغمبر نے بیان کی ہیں۔ صرف 81 احادیث وہ ہیں کہ جن میں پیغمبر نے ابو بکر اور عمر دونوں کا نام لیا، اور تقریباً 17 کے لگ بھگ احادیث وہ ہیں کہ جن میں ابو بکر، عمر اور عثمان کا نام لیا، اور 14 کے لگ بھگ احادیث وہ ہیں کہ جن میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کا نام لیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ سفر کا معاملہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفیق سفر کے لیے، اب لوگ نیند آ رہی ہے یار، نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو، بولو توجہ نہیں ہے، واللہ ملک صاحب توجہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہے، خدا کے بندو سنو، سفر کی تیاری کرنی ہے جی۔ اب اللہ کے نبی کے 2 سفر ہوئے ہیں۔ ایک سفر اللہ کے نبی کا وہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے کر گئے، ایک سفر وہ ہے جس میں سرکار معراج پر تشریف لے کر گئے، اور ایک سفر وہ ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سرکار تشریف لے کر گئے۔ ان دونوں سفروں کے اندر اللہ کے نبی کا ایک ساتھی تھا۔ جب معراج پر جانا تھا، اللہ کے نبی کو لینے کے لیے جبرائیل امین آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب مدینہ طیبہ جانا تھا، اللہ کے نبی ابو بکر کو لینے کے لیے خود گئے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب معراج پر جانا تھا جبرائیل امین آئے ہیں، اور جب مدینہ جانا تھا پاک پیغمبر ابو بکر کے گھر پر گئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں پیدا ہوئی مجھے یہ یاد ہے کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ پاک پیغمبر ہمارے گھر پر 24 گھنٹے کے اندر 2 مرتبہ تشریف نہ لاتے ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سفر کا معاملہ ہوا، ایک سفر وہ ہے جو معراج کا، ایک سفر وہ ہے جو مدینہ کا۔ معراج کے سفر کے اندر جبرائیل امین ساتھ ہوئے، اللہ نے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ مدینہ طیبہ کے سفر میں ابو بکر صدیق ساتھ ہوئے، اللہ نے صحابہ کا امام بنا دیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات کے اندر بھجوایا جاتا تھا۔ ہمارے نبی کو دودھ پلانے والی سعادت مند دائی حلیمہ سعدیہ تھی۔
حلیمہ سعدیہ جب اللہ کے نبی کو لے کر جانے لگیں، اس سے پہلے امیر صاحب، اس سے پہلے سواری کمزور دی، بیمار دی، چل نہیں پا رہی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو سواری پر سوار کروایا گیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ سواری تمام سواریوں سے آگے نکل گئی۔ ایسا ہی ہے، ہجرت والی رات کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام غار طور کے اندر جانے کے لیے چڑھائی پر چڑھ رہے تھے، سفر لمبا تھا، اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ عرب کے لوگ قدموں کے نشانات پر پیچھے چل چل کر آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پاؤں پورا نہ رکھا، اپنے پنجوں کے بل جھک کر چلنا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں کو ٹیک کر چلنا شروع کیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا سرکار میری کمر حاضر ہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کی کمر پر سوار ہوئے، یہ لے کر ان کو غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جس سواری پر اللہ کے نبی بیٹھے تھے، حلیمہ سعدیہ کی بیمار سواری تمام سواریوں سے آگے نکل گئی، اور جس کمر کے اوپر اللہ کے نبی سوار ہوئے تھے وہ ابو بکر صدیق کی کمر تھی، اللہ نے ان کو تمام صحابہ سے آگے کر دی۔ ملک بشیر چتوئی صاحب سمجھ میں آئی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ ملک ارشد صاحب، ملک اکبر صاحب، مظہر خان چتوئی، زاہد خان چتوئی 12:30 بجے آئے ہیں، تو 12:30 بجے آئے ہیں، پیچھے احمد بھی آ گیا ماشاءاللہ، تو یہ جب اس ٹائم آئیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گی؟ بہرحال ایک وہ ہے کہ قرض ہے، فرض ہے، قرض ہے، گردن سے اتار لو۔ سلیم پنساری بھی خوش ہو رہا ہے کہ میں بہت جلدی آیا ہوں۔ آ رہی ہے سمجھ میں جناب؟ ملک ارشد صاحب، اکبر صاحب برا مت بنائیے گا، آ رہی ہے بات سمجھ میں جناب؟ بہرحال اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا مقام دیا۔ جبرائیل امین بھی اللہ کے نبی کے رفیق، ساتھی، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اللہ کے نبی کے رفیق یعنی کہ ساتھی۔ حارثوں نے ہجرت والی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بستر کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لیے خالی کیا کہ میں سفر پر ہوں، آپ باقی ماندہ رات میرے بستر پر آرام کریں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کر آپ بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئیے گا۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ یہ انتخاب کہاں سے ہوا؟ انتخاب اللہ میاں کی طرف سے ہوا۔ حضرت علی کو اللہ نے چنا، کس لیے؟ کہ پاک پیغمبر کے پاس جو اللہ کی امانتیں ہیں وہ امانتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور ابو بکر صدیق کو اللہ نے چنا کہ اللہ کی جو امانت ہے اس کو کندھوں پر اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جبرائیل امین اور ابو بکر صدیق دونوں ساتھی ہیں اللہ کے نبی کے، لیکن ایک ساتھی ہوتا ہے موڑ گا اور ایک ساتھی ہوتا ہے توڑ گا۔ ایک ساتھی وہ ہوتا ہے جو چند قدم تک چلے گا پھر رک جائے گا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچا کر واپس آتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ معراج کے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں تھے، جبرائیل امین تھے۔ کہاں تک گئے؟ 7ویں آسمان، اور آگے جا کر ایک مقام پر ابو بکر صدیق جبرائیل امین نے ہاتھ اٹھا لیے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آدھے راستے میں چھوڑ دیا۔ لیکن بات کس کی آئی؟ ابو بکر صدیق کی۔ تو کس قدر سخت گھبراہٹ کا معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کو مدینہ منورہ منزل مقصود تک پہنچایا۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے انعام کیا دیا کہ تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس قربانی کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد قیامت کی صبح تک پاک پیغمبر کے پہلو میں سلا کر ان پر ایک بہت بڑا احسان فرما دیا۔ ہم میں سے جو بھی جائے گا روضہ رسول پر، جو بھی جائے گا روضہ رسول پر، جب اللہ کے نبی کو سلام کرے گا گردن گھمانے کی نوبت نہیں آئے گی، ابو بکر صدیق کو سلام کرنا لازمی ہوگا۔
یہی وجہ ہے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر صدیق کا ایمان اور پوری امت کا ایمان اگر تولا جائے ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا، پوری امت کا ایمان گھٹ جائے گا، پوری امت کا ایمان گھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بڑا ہی گہرا تعلق تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی بڑا گہرا تعلق تھا۔ ہجرت والی رات کے اندر ابو بکر صدیق کو پتہ چلا سرکار نے جانا ہے، دوپہر کو سرکار نے کہا تھا کہ نکلیں گے، سرکار رات کو آئے، جب دروازے پر آئے دروازہ بجایا نہیں، سرکار دروازے پر کھڑے ہوئے، ابو بکر فوراً باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر سوئے نہیں؟ کہا نہیں، جاگ رہے تھے۔ کہا جی کیوں؟ سرکار میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی، ایسا نہ ہو آپ آئیں اور آپ کو میرے انتظار کے اندر باہر کھڑا ہونا پڑے، مجھے یہ تکلیف گوارا نہ تھی، اس بنیاد پر آپ کے انتظار میں جاگتا رہا۔ کیسی محبت تھی، کیسی محبت تھی۔ سفر کے لیے روانگی ہے، ابو بکر صدیق نے گھر کے بندوں کی ذمہ داریاں لگائیں۔ بیٹا اسما آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے ہمیں کھانا پہنچانا ہے۔ بیگم کو بلایا، آپ نے کھانا بنانا ہے۔ بیٹے کو بلایا، آپ نے دن بھر مکہ کے بازاروں میں گھوم کر لوگوں کی باتیں سننی ہیں، رات کو آ کر ہمیں بتلانی ہے۔ اپنے غلام کو بلایا، تم نے دن بھر اپنی بکریوں کو چرانا ہے، رات کو اس انداز سے گھمانا ہے کہ رات کو ہمیں دودھ پلانا ہے۔ پورا گھرانہ خدمت پر۔ حضرت اسما کھانا لے کر گئیں، پہلے دن واپس آئیں، ابو جہل نے دیکھ لیا۔ اب اسما بچی ہیں، گریبان پکڑا اور اس کے بعد کہا کہ اسما بتا تیرا باپ کہاں ہے اور تمہارا پیغمبر کہاں ہے؟ حضرت اسما نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ پتہ ہے کہ بالکل کہاں ہے؟ نہیں بتاؤں گی۔ اب ظاہر ہے کہ ابو جہل مکہ کا سردار ہے، کوئی معمولی آدمی تو نہیں، اور یہ معمولی سی بچی ہیں، لیکن ابو بکر کا گھرانہ غداری نہیں کر سکتا، ابو بکر کا گھرانہ غداری نہیں کر سکتا۔ حضرت اسما کو ڈرایا، دھمکایا، اور اس کے بعد ایک چماٹا رکھ کر مارا، وہ زمین پر گری، ان کا سر پھٹا، اور اس کے بعد اٹھ کر کہنے لگی ابو جہل میری جان تیرے حوالے، لیکن رب کعبہ کی قسم میں محمد کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ ابو بکر کا گھرانہ۔ اب جب پورا کا پورا گھرانہ اللہ کے نبی کی خدمت پر لگا ہوا ہے، اس موقع پر سرکار نے کہا کہ تمہارے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تمہارے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ کی ذات ہی چکائے گی۔ غار کے اندر چلے گئے، آگے وہ لمبا واقعہ ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، وہ جو خواب دیکھا تھا کہ چاند کا ٹکڑا گود میں گرا، اس خواب کی تعبیر اللہ نے غار کے اندر پوری کروائی کہ پاک پیغمبر کا سر مبارک اور ابو بکر صدیق کی مبارک گود تھی۔ سانپ نے کاٹ لیا، کاٹنے کی وجہ سے اگر آہ اوہ کرتے بے ادبی ہوتی، گوارا نہ کیا، تکلیف کو برداشت کیا، اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا، لیکن وہ قطرہ کہاں گرا؟ پاک پیغمبر کے چہرے پر گرا۔ کس پر گرا؟ تو پاک پیغمبر کا چہرہ گلاب کی طرح اور ابو بکر صدیق کا آنسو شبنم کی طرح۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ خدا کے بندے، اتنی بڑی دولت آپ کو اللہ نے دی ہے کہ کل کائنات کا سردار تمہاری گود کے اندر ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ شاہ صاحب آپ آئے ہیں ماشاءاللہ 12:35 پر، ٹھیک ہے جی، بعد میں مت بولنا کہ ٹائم بھول گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ابو بکر کیوں روتے ہیں آپ؟ کل کائنات کی دولت آپ کی گود کے اندر، رونے کی وجہ؟ سرکار سوراخ سے سانپ نکلا، ڈسا، تکلیف ہوئی، تکلیف برداشت نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی اٹھے اور یہ لعاب دہن نکالا، یوں کیا۔ اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھی ہے
کہ نمکین پانی میں ڈالیں وہ میٹھا ہو جائے۔ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اللہ کے نبی نے لعاب دہن لگایا، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت ابو سفیان کی آنکھ باہر نکل گئی، اللہ کے نبی نے پکڑ کر آنکھ کو اوپر کیا، اوپر لعاب دہن لگایا، آنکھ ان کی بھی ٹھیک ہو گئی۔ 14 بندوں کا کھانا تھا، اللہ کے نبی نے لعاب دہن لگایا، 1400 بندوں کو پورا ہو گیا۔ اب کل کائنات کا سردار ابو بکر صدیق کی ایڑیوں پر اپنا لعاب دہن لگا رہا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ کے اندر بت ہیں، اونچے اونچے، سیڑھی نہیں ہے، اتارنے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ حضرت علی نے کہا سرکار میں رکوع کی حالت میں جھک جاتا ہوں، آپ میری کمر کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور تاکہ آپ کا ہاتھ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک طرف حضرت علی ہیں، خود پیشکش کی، سرکار نے فرمایا تم برداشت نہیں کر سکو گے، لیکن ہجرت کی رات کے اندر اللہ کے نبی کو جب ابو بکر اپنی کمر پیش کرتے ہیں، سرکار ان کی کمر پر سوار ہو کر وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ یہ مقام اللہ نے ابو بکر صدیق کو دیا۔ گھر سے نکلے سفر والی رات میں، جس دن ایمان قبول کیا اس دن 40,000 درہم تھے، اور جس دن ہجرت کے لیے سفر کا ابتدا فرمایا 5,000 تھے، گھر سے وہ بھی لے گئے۔ دادا آ گئے گھر پر، بچیوں سے پوچھا ابا کہاں ہیں؟ کہا وہ تو سفر پر گئے ہیں۔ دادا نابینا ہو گئے تھے۔ ابو بکر کا گھرانہ سمجھدار تھا، فوراً بیٹی حضرت اسماء آگے بڑھیں اور ایک کپڑے کی تھیلی کے اندر چند پتھر وغیرہ رکھ کر اپنے دادا کے ہاتھ پھروا دیے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں، بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان بچوں کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات تھی اگر ہمارا باپ اللہ کے نبی کے ساتھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ جانے کی وجہ سے اپنے نبی کے ساتھی کے گھر والوں کو گمراہ یا ضائع نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو الفاظ میں بیان کرنا ہی ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ میاں کی زیارت ہوگی لوگوں کو، ایک زیارت عامہ ہوگی جو سب لوگوں کو ہوگی، اور ایک زیارت خاصہ ہوگی جو صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوگی۔ اور منظر کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے گی اور ابو بکر صدیق اللہ کی ذات کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ ہم میں سے ہر مسلمان بندے کی تمنا ہے کہ اللہ کرے ہمیں جنت مل جائے، اور جنت متمنی ہے کس کی؟ ابو بکر صدیق کی۔ سرکار نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ تمنا کرے گا ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو کر جائے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا ہاں بھائی آج تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کوئی صحابی نہیں اٹھا، ابو بکر صدیق اٹھ گئے، میں نے رکھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پوچھا ہاں بھائی آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو؟ کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ پھر سرکار نے پوچھا ہاں بھائی تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ کوئی نہیں اٹھا، حضرت ابو بکر صدیق اٹھ گئے۔ جب یہ چند صفات کے حامل کوئی اور بندہ نہ اٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ صفات ہوں میں بشارت دیتا ہوں کہ وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی غار کے اندر کتنی راتیں رہے؟ 3 راتیں۔ ان 3 راتوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام مسلسل آرام کر رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کوئی تکیہ تو نہیں تھا، تو گود ابو بکر صدیق کی استعمال ہوتی تھی۔
اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے میرے چہرے کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے ابو بکر صدیق نے تقریباً 72 گھنٹے اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آ رہی سمجھ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ زندہ لاش کو چلتے ہوئے دیکھے، ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ اگرچہ یہ زندہ ہیں لیکن دل ان کا دنیا میں کسی بھی چیز کے ساتھ اٹکا ہوا کہ لٹکا ہوا نہیں ہے، یہ مقام دیا تھا۔ اب اتنا بڑا بندہ لیکن تنہائی کے عالم میں اپنی داڑھی کو پکڑ پکڑ کر نوچا کرتے تھے، رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے۔ کبھی کہا کرتے تھے کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا کہ مجھ سے اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ انتقال کا وقت آیا، حضرت عائشہ کے سینے پر سر تھا، اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹا میری وصیت، جی فرمائیے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میرے کفن کے لیے نئی چادر مت خریدنا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ غربت ایسی بھی تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ نہیں، زندہ لوگوں کے لیے نئے کپڑے ہوتے ہیں اور میں تو ویسے بھی انتقال کرنے والا ہوں، تو میرے انتقال کے بعد مجھے میرے انہی پرانے کپڑوں کے اندر مجھے کفنا دینا۔ اگلی وصیت تدفین کا معاملہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد روضہ رسول کے دروازے پر میرے جنازے کو رکھ دینا، دروازہ مت کھولنا، اگر میرے لیے خود دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا، وگرنہ مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ لے جا کر روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا، خود بخود دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار کے پاس آنے دیا جائے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا۔ چنانچہ اس مہینے کی جو 22 تاریخ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس یوم وفات کی مناسبت سے پورے کے پورے شہر کے اندر اور پورے ملک کے اندر پروگرامات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، حضرت والا کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ابو بکر صدیق کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اگر تو یہ بات ہمارے دل میں پیدا ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ بات پیدا نہ ہوئی تو ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات۔ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے خلافت کا نظام چلایا، انسانوں کو بسایا، اللہ یہ چاہتا تھا ہر بندہ ابو بکر صدیق بنے، ان صفات کا حامل بنے۔ لوگ بگڑنا شروع ہوئے، اللہ نے نبیوں کو بھجوایا، نبیوں نے آ کر محنت کی تاکہ لوگ صدیق بن جائیں۔ حضرت والا کے حالات، عشق رسول اور اسلام سے محبت ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، اتنے مختصر وقت کے اندر وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ کوشش کی جائے اپنے آپ کو صحابہ کرام کی سیرت کے اندر ڈھالا جائے، ہمارا یہ جہاں بھی بن جائے گا اور ہمارا وہ جہاں بھی بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل